امریکی صدر کی پاک افغان تنازع ختم کرانے کی خواہش، کہا سنا ہے پاک افغانستان میں پھر مسائل شروع ہو گئے، دونوں ممالک کا مسئلہ جلد حل کراؤں گا، فی الحال مجھے لگتا ہے ابھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کوالالمپور میں امن معاہدے کی تقریب سے خطاب، کہا اس میں کوئی شک نہیں ہم پاک افغان مسئلہ حل کر لیں گے۔ ٹرمپ کی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی پھر تعریف، کہا پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل اچھے لوگ ہیں، بولے 8 ماہ میں 8 جنگیں رکوائی۔ پاکستان نے افغان طالبان کو دہشت گردی کی روک تھام کے لیے جامع پلان دے دیا، افغان عبوری حکومت کی جانب سے TTP کی نئی جگہ منتقلی کی پیشکش مسترد۔ استنبول میں پاک افغان مذاکرات کا دوسرا دور اختتام پذیر، پاکستان کا کالعدم TTP کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کے وعدے پر عمل درآمد پر زور، مطالبہ کیا طالبان عالمی برادری کے ساتھ کیے گئے اپنے وعدے پورے کریں۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات 9 گھنٹے سے زائد جاری رہے، مذاکرات کی میزبانی ترکیہ کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ آمد، صدر نون لیگ نواز شریف سے ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نواز شریف نے کہا ملکی معیشت کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان ترقی کی جانب جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر کل سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت اعلیٰ سطح کا وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوگا۔ وزیر اعظم ریاض میں نمی فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو میں شرکت کریں گے۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنانے کا اعلان، وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف 72 گھنٹوں میں تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی۔ ایوان صدر میں پیپلز پارٹی رہنماؤں کی اہم بیٹھک، صدر آصف علی زرداری سے آزاد کشمیر کے پارلیمانی گروپ کی ملاقات، بلاول بھٹو، فریال تالپور، راجہ پرویز اشرف اور قمر زمان کائرہ شریک۔ صدر مملکت نے آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کی توثیق کر دی، رابطوں کا ٹاسک مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی کمیٹیوں کے حوالے، دونوں جماعتیں حکومت سازی کے حوالے سے میکنزم طے کریں گی۔ صدر مملکت وزیر اعظم اور اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیں گے۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا اجلاس، تحریک عدم اعتماد لانے پر اتفاق، وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کے خلاف نمبر گیم مکمل ہونے کا بھی دعویٰ۔ قمر زمان کائرہ کہتے ہیں جب نمبر گیم پورے ہوتے ہیں تب ہی حکومت کے لیے کوشش ہوتی ہے۔ رحیم یار خان میں زیادتی کا شکار لڑکی انصاف کے لیے 100 فٹ اونچی پانی کی ٹینکی پر چڑھ گئی، لڑکی نے ہاتھ میں پیٹرول کی بوتل پکڑی ہوئی تھی، والدہ نے الزام لگایا ملزم اسلحہ کے زور پر زیادتی کرتا تھا، ویڈیو بھی بنائی، پولیس ملزم کے خلاف مقدمہ درج نہیں کر رہی، ملزم قتل کروانے کی دھمکیاں دے رہا ہے، انصاف کی یقین دہانی پر لڑکی 3 گھنٹے بعد نیچے اتر آئی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں فضا انتہائی آلودہ، حکومت اور محکمہ ماحولیات کے اقدامات کے باوجود لاہور کی فضائیں زہر آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور کا دوسرا نمبر، AQI 388 ریکارڈ۔ ماہرین نے لاہور کی فضا کو انتہائی مضر صحت قرار دے دیا، ماہرین کا شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کا مشورہ۔ کراچی کی خوبصورتی اور جدید انفراسٹرکچر کے فروغ کے لیے عملی اقدامات تیز، وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ، صوبائی وزیر سید غنی اور دیگر کا مختلف علاقوں کا دورہ، شاہین کمپلیکس، آئی چندریگا روڈ، میٹروپول سمیت مختلف مقامات کا ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ کراچی میں جدید سہولتوں کی فراہمی سندھ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ صوبائی وزیر سید غنی بولے کراچی کی ترقی کا مطلب سندھ کی ترقی ہے، سندھ حکومت روزگار کے مواقع کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ جرگہ کسی آپریشن کو قبول نہیں کرتا، آپریشن بند کیے جائیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا پشاور جرگے سے خطاب، کہا اب کسی قبائلی کی جان نہیں جائے گی، اگر جائے گی تو اس کا حساب کتاب ہوگا، ہمیں استعمال شدہ گاڑیاں نہیں چاہیے، ہمیں حقوق چاہیے، ہمارا مطالبہ ہے کہ قبائلی اضلاع کو ان کا حصہ دیا جائے، فیصلوں میں یہاں کے لوگ اور صوبائی حکومت شامل ہو، یہ جرگہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو قبائلیوں کو نہیں مانتے، امن جرگے کے لیے تمام قبائلی اضلاع جاؤں گا، پاکستان کو تسلیم کرنا قبائلی لوگوں کی اپنی مرضی تھی، ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں۔
شمالی وزیرستان کے علاقے جھلر میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، 3 خارجی ہلاک، دہشت گردوں کی خودکش حملے کے لیے تیار کی گئی گاڑی تباہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فتنہ الخارج کے دہشت گرد خودکش حملے کی تیاری میں مصروف تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کر کے دہشت گردوں کی گاڑی کو تباہ کیا۔ ایس پی عدیل اکبر کی پراسرار موت، اہم حقائق سامنے آ گئے۔ ایس پی کے آپریٹر نے ابتدائی بیان تحقیقاتی ٹیم کو ریکارڈ کرا دیا۔ کہا عدیل اکبر اپنی پروموشن سے متعلق اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جا رہے تھے۔ ایس پی عدیل اکبر کو فون کال 4:23 پر آئی۔ عدیل اکبر نے ڈرائیور کو دفتر خارجہ جانے کا کہا۔ دستاویزات کی تصدیق کے لیے دفتر خارجہ گئے اور کچھ دیر بعد واپس آ گئے۔ ایک اور کال آئی جس کے بعد نجی ہوٹل کے سامنے ایس پی عدیل اکبر نے مجھ سے گن مانگی۔ میں نے میگزین نکال کر گن عدیل اکبر کو دی۔ سیکیورٹی چیکنگ کے دوران پوچھا کہ یہ گن چلتی بھی ہے کہ نہیں۔ کہا میگزین مجھے دو، اس میں کتنی گولیاں ہیں؟ میگزین عدیل اکبر کے حوالے کی اور کہا کہ اس میں 50 گولیاں ہیں۔ ایس پی عدیل اکبر نے ہتھیار کیوں مانگا اور انہیں کیوں دیا گیا، تفتیش جاری۔ کراچی میں تشدد سے جوان کی ہلاکت، اہل خانہ کے احتجاج کے بعد پولیس نے غلطی تسلیم کر لی۔ مقدمہ ایس ایچ او ایس آئی یو کی مدعیت میں درج، 6 اہلکار نامزد۔ متن میں کہا گیا کہ دوران حراست عرفان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ مدعی مقدمے کے مطابق تفتیش کرنے والے اے ایس آئی عابد اور سرفراز ملزم سے تفتیش کر رہے تھے۔ پولیس افسر مجھے بتائے بغیر زیر حراست نوجوان کو ہسپتال لے گئے۔ محمد عرفان بعد ازاں انتقال کر گیا۔ زیر حراست افراد کے خلاف درج مقدمہ مشکوک ہے۔ نائک سیف علی جنجھوا شہید نشان حیدر کا 77واں یوم شہادت، ضلع کوٹلی میں شہید کی یادگار پر وقار دعائیہ تقریب، چاکو چوبند دستے نے پھولوں کی چادر چڑھائی۔ شہید سیف علی جنجھوا نے 1948 میں کشمیر جنگ کے دوران بھارتی فوج کے لگاتار حملوں کے خلاف پیر کلیوہ پہاڑی کا بہادری سے دفاع کیا۔ بے لوث بہادری ملک کی خود مختاری کی حفاظت کرنے والوں کے لیے بڑی مثال۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہید سیف علی جنجھوا جیسے سپوت پاکستان کی مسلح افواج کا مان ہے۔ حماس نے یرغمالیوں کے لاشیں واپس نہ کی تو امن معاہدے میں شامل دیگر ممالک کارروائی کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی حماس کو دھمکی۔ اپنے بیان میں صدر نے کہا کہ اگلے 48 گھنٹوں میں پیش رفت پر گہری نظر رکھیں گے۔ صدر ٹرمپ کا ملیشیا جاتے ہوئے قطر میں مختصر قیام، امیر قطر اور وزیر اعظم سے ملاقات۔ کہا غزہ میں پائیدار امن ہونا چاہیے، جلد ٹاسک فورس تیار ہوگی، ضرورت پڑی تو قطر غزہ میں امن فوج بھیجنے کو تیار ہے۔ ورلڈ پریس فریڈم ہیروز ایوارڈ 2025 کے لیے دنیا بھر سے 7 صحافی منتخب، فلسطین کی شہید صحافی مریم ابودکا بھی شامل۔ ناموں کا اعلان آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ہونے والی انٹرنیشنل پریس انسٹی ٹیوٹ کی سالانہ کانگریس میں کیا گیا۔ ہنگری کے آزاد میڈیا کو فری میڈیا پائنر کا ایوارڈ دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمز کے اعزاز میں عشائیہ، وزیر اعظم کا دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ کہا جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم کو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے پاکستان کرکٹ ٹیم ماضی کی طرح شاندار کھیل پیش کرے گی۔ کرکٹ کا کھیل بھائی چارے اور امن کو فروغ دیتا ہے۔ اس کھیل کی اصل روح کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔